اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع حج ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں احرام کا طریقہ بیان کریں گے۔ تو احرام میں 3 چیزیں واجب ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلی ہے نیت، اس کے بعد ہے تلبیہ، اور تیسرا ہے کپڑا، یعنی 2 کپڑے، لونگ اور چادر۔ اب نیت کے اندر 3 چیزیں ہیں، ضروری ہیں۔ قصد قربت، یعنی خدا کی رضایت اور خوشنودی کے لیے میں احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ پہلی صورت۔ دوسرے واجب چیز ہے وہ خاص جگہ، میقات بیان ہو چکے پہلی ویڈیو میں، خاص جگہ سے نیت کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، جسے میقات کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز احرام کو معین کرنا ہے، یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے۔ پھر اگر حج ہے تو حج قران ہے یا حج تمتع ہے، یا کسی کی نیابت سے حج کر رہا ہے، یہ بھی معین کرنا ضروری ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ تلبیہ ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ جملہ بھی اضافہ کیا جائے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز احرام 2 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، لنگ اور چادر۔ لنگ جو ہے وہ انسان یعنی ناف سے لے کے پاؤں تک جو باندھا جاتا ہے اسے لنگ کہا جاتا ہے، اور جو چادر جو اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھا جاتا ہے اس کو چادر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 کپڑے احرام میں ضروری ہے۔ احرام کوئی کسی خاص طریقے سے پہننا یہ ضروری نہیں ہے، لنگ کو جس طریقے سے بھی پہنا جائے، لیکن اس طریقے سے پہنا جائے کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، جم میں غفیر ہوتا ہے، تو کہیں اس رش میں نکل نہ جائے، تو اس طریقے سے پہننا کہ وہ صحیح طریقے سے باندھا جائے لنگ، اور اس کے بعد اوپر چادر بہتر یہ کہ اس طریقے سے چادر پہنا جائے جس طریقے سے عام طور پر کپڑے پہنا جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کپڑے جو ہے وہ کندھوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے چادر بھی کندھوں کے اوپر سے اوڑھ کے بدن کو لپیٹا جائے۔ احرام کے بعد تلبیہ ہے۔ تلبیہ احرام سے پہلے تلبیہ نہیں پڑھا جاتا ہے، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ احرام جو ہے یعنی جسم پر پہننا ہے، جسم میں اندر قمیص یا کوئی چیز نہ ہو، کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ قمیص کے اوپر پہن لے تو پھر یہ احرام صحیح نہیں ہوگا، پھر اس کو قمیص جو ہے وہ نکالنا پڑے گا، اتارنا پڑے گا، پھر اس کا احرام صحیح ہوگا۔ تو احرام اور جسم کے درمیان کوئی اور کپڑا حائل نہیں ہونا چاہیے، قمیص ہو یا کوئی اور دوسرا کپڑا۔ ناظرین، اس موضوع کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو سے مستفید ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔